پیارے دوستو، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ جس طرح ہوائیں اسے ہمیشہ جھکائے رہتی ہیں، اسی طرح مومن کو ہمیشہ بلائیں اپنی لپیٹ میں لیے رہتی ہیں۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ اگرچہ وہ ہواؤں کے دباؤ سے ہلتا بھی نہیں مگر آخرکار جڑ ہی سے اکھڑ جاتا ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ منافق دنیاوی زندگی میں مصائب و تکلیف سے زیادہ دوچار نہیں ہوتا اور نہ بلا علام اس پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تاکہ یہاں کی مصیبتوں کے بدلے میں اس کے لیے اخروی زندگی کا عذاب ہلکا نہ ہو جائے، جبکہ مسلمان کا دنیا میں مصائب و علام میں مبتلا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسے آخرت میں بڑی پرسکون اور پرمسرت زندگی حاصل ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، یہ تمہیں کیا ہوا جو کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اسی طرح دور کرتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ تشریح: ایک روایت میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی تمام خطائیں اس کے ایک رات کے بخار کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک رات کا بخار ایک برس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم راوی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان دوسرے بیمار مسلمان کے دن کے پہلے حصے میں یعنی دوسرے پہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصہ میں یعنی زوال کے بعد عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بہشت میں اس کے لیے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ پیاری پیاری احادیث خود بھی یاد کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔